اچھا السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر میر اور میرے ساتھ ہیں ظفر اقبال نگینا صاحب. نگینا صاحب السلام علیکم سر. بسم اللہ جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعیم بخاری صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے کہ آپ چیئرمین نہیں بن سکتے. اس کے حوالے سے ٹیکنیکلی اور بریفلی بتائیں کہ یہ کیا بتا یار جب آپ ڈپٹی چیف جسٹس ہوتے کیسا ہے بھی آیا کیسا جی کام کی گل ہے تھی نہ ایڈٹ کرنا بھائی اسلم ہونا ہے، اس کا وکیل سے کوئی تعلق نہیں بھائی. وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے موکل ہارتے ہیں، وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے موکل ہارتے ہیں. اصل میں میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ نعیم بخاری نہیں، یہ نعیم بخار ہے. یہ بخار ایسا ہے کہ جو تپدق سے بھی مضر ہے. یہ اس کی کیا بات کرتے ہیں، یہ اب خود نمائی کے لیے خود بھی بعض اوقات ڈرامے اکثر کر جاتے ہیں. ان کا تو پورا امتیاز ہے نا، یہ ان کی شناخت ہے. یہ تو آپ کیس کی میں بات کروں گا، لیکن پہلے مجھے اس بندے کے بارے میں تو کچھ بتانے دینا کہ یہ کیا چیز ہے. کبھی یہ اسٹپنی ہوتے ہیں، کبھی یہ کوئی اور بیماری بن جاتے ہیں. کسی سٹیج پہ بھی آپ ان کو لے لینا، یہ نان سیریس انسان ہے. ایک نان سیریس انسان کو آپ نے پی ٹی وی پہ ایز اے چیئرمین ڈپیوٹ کیا، کیوں نہیں؟ عمران خان صاحب کا تو خیال یہ ہے کہ یہ ایک پرانے جو ہے وہ کمپیئر ہیں، ہوسٹ ہیں، ٹیلی ویژن سے آشنا ہیں، اور اب عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی یہ کون سمجھائے کہ ایک ایکٹنگ کرنا یا ہوسٹنگ کرنا وہ ایک اور پوٹینشل ہے. اس ادارے کی جو ہے مینجمنٹ کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کا سربراہ ہونا، ہیڈ ہونا، یہ ایک اور پوٹینشل ہے. چلیں خیر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی عدالت نے کہا کیا ہے. میں پہلے ایک اور سوال کا آپ کا اسی کا جواب دیتا ہوں کہ جی اینکر ہیں، فلاں ہے، ہوسٹ کرتے رہے پروگرام کو. اس ملک میں جناب میر صاحب بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک، اگر تقابلی جائزہ کریں تو یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. ان کا تو 100واں نمبر بھی نہیں آئے گا. اور پھر ضیاء محی الدین لگ سکتے ہیں، پھر فردوس جمال لگ سکتے ہیں، پھر طلعت حسین لگ سکتے ہیں، پھر محمد کبھی خان لگ سکتے ہیں، منور سعید لگ سکتے ہیں، عظما گیلانی لگ سکتی ہیں. اور بہت واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں عمران خان صاحب نے ان کو ابلائج کیا. مین وہی ہے، ایک تو ان کا دوستانہ ہے اور دوستانہ بھی اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ کیس میں کورٹ میں ون کیا انہوں نے نواز شریف کے خلاف. وہ کیس بھی نعیم بخاری نے ون نہیں کیا. ٹھیک، ون کرنے والی قوت کوئی اور ہے. یہ ان کے کریڈٹ میں کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا، ان میں جو ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اصل طاقت تو کوئی اور ہے، لیکن جو سامنے کریکٹر ہے ان میں زاہد احمد صاحب ہیں، اور بخاری صاحب نے تو کہا تھا کہ میں تو اسٹپنی وکیل ہوں. دیکھا نا، ایک بندہ خود ہی اپنی اوقات بتاتا ہے. اسٹپنی آپ کو دیکھا ہے نا، اسٹپنی کیا ہوتی ہے؟ اسٹپنی ایسی چیز ہے جس کو آپ ہر وقت ڈگی میں رکھتے ہیں. اچھا ہی ٹھیک ہے. اگر میں ابھی اس اسٹپنی، جو بندہ خود اپنی حیثیت کو اس پوزیشن میں بتاتا ہے کہ میں اسٹپنی ہوں، اصل میں کیا وہ کورٹ میں ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو میں ہائی لائٹ ہوں میڈیا میں، خاص کر یہ میڈیا کا ڈرامہ ہے ان کا. شاید میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوں، اور ان کی جو فارمیشن ہے اس میں جگت کرنا، میں غیر سنجیدگی تو نہیں سے کہوں گا، جگت کرنا ان کی سرشت میں شامل ہے. سرشت میں شامل ہے، اور وہ خود بھی اسی طرح جگت کا نشانہ بھی بنتے آئے. یہ نہیں وہ کرتے نہیں ہیں، نشانہ بھی ہوتے ہیں، ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں وہ. صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا، ڈیٹھ بندہ ہو تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. یہ تھوڑا آپ ہارڈ لفظ استعمال کر رہے ہیں جناب نعیم بخاری صاحب کے لیے. نہیں، بڑے متبرک ہستی ہو گئی ہیں نا جی چیئرمین پی ٹی وی ہونے کے بعد. اب کیا کریں؟
नहीं वाकई मुतबर्रक हो गए हैं। नहीं, उसमें तो उन्होंने कोई कारनामा भी सर अंजाम दिया ही नहीं था। लेकिन नगीना साहब, उन्होंने जो चेयरमैन बनने के बाद जो खुताबात किए हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, वो उससे ये लगता था कि वो पीटीवी पर इनकलाब ले आएंगे। लेकिन माजरत के साथ पीटीवी पे, जब से पीटीवी बना है 1965 से, उसके बाद से अब तक जो अच्छी उसमें बात हुई थी न्यूज़ के हवाले से, वो किसी साहिब राय ने और किसी अक्लमंद बंदे ने ये किया था कि अपोजिशन की उसमें कवरेज शुरू करवाई थी। बेशक। मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, या मुशर्रफ साहब के दौर में भी कुछ हो रही थी, और इसको कंटिन्यू रखा नवाज शरीफ दौर में भी। बिल्कुल। ये एक बड़ी कामयाबी थी, और ये सिर्फ आला ज़रफ़ी नहीं थी सियासी तौर पे, ये एक कारोबारी हिकमत अमली भी थी कि एक हुकूमत में लोग वोटर होते हैं, हुकूमत के सपोर्टर भी होते हैं, वो भी उसके व्यूअरशिप होती है, और जो अपोजिशन होती है वो भी व्यूअरशिप बढ़ जाती है किसी अदारे की, किसी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की। असल में मीर साहब, इसकी मेन रीज़न जो थी ना वो यही थी कि लोगों ने पीटीवी को देखना छोड़ दिया था। और इसकी वजाहत कर दें कि नईम बुखारी साहब ने आके कहा कि पीटीवी ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਵੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਬਈ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਅਕਲਮੰਦਾਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ। ਅੱਛਾ ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। पता नहीं नईम बुखारी साहब ने करनी सी या नहीं सी करनी, लेकिन अमूमन होती है। लेकिन उन्होंने जो ये कहा नईम बुखारी साहब ने कि जी मैं अपनी खिदमात क्या मेहनताना नहीं लूँगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, मुझे इससे बड़ी जो है वो इख्तलाफ है। भुट्टो साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान में कहा था कि जी मैं मेहनताना और तनख्वाह नहीं लूँगा, सिर्फ अलामती तनख्वाह लूँगा वज़ीर आज़म के तौर पे 1 रुपया। तो मुझे प्रिंसिपली उससे भी इख्तलाफ था। लेकिन भुट्टो साहब को इसलिए इस्तिस्ना दिया जा सकता है कि वो एक फ्यूडल थे, उनके कारोबार थे, प्रॉपर्टी थी, उनके पास पैसा था। तो ਜਿਹੜਾ मिडल क्लास है, ਇਹ नईम बुखारी साहब तो मिडल क्लास ने, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ पैसा ਇੰਨਾ आ कितों गया कि ये अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर आप तनख्वाह नहीं लेंगे या नहीं लेते तो फिर हम आपको जवाबदेह करार नहीं दे सकते, और ये मेरा ख्याल है एक सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड ही होता है कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। ये असल में एक ड्रामा है अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत अब फर्ज किया, एक बंदा कहता है जी कि मैं नहीं करता जी, मैं तनख्वाह नहीं लेता, सही, प्राइम मिनिस्टर हो या चेयरमैन पीटीवी हो, अब उसके टीएडीए है, उसका जो बजट है वो बजट जो जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सही, वो इन्वेस्टमेंट जहाँ चाहे वो कर सकता है, तो उसको तनख्वाह की जरूरत भी क्या है। सही नगीना साहब, ये कितना बड़ा फ्रॉड है हमारी सोसाइटी में और हमारे अदालती निज़ाम में। एक तरफ नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारग कर दिया जाता है कि ये बेटे से इसने तनख्वाह नहीं ली, और दूसरी तरफ नईम बुखारी साहब पीटीवी के चेयरमैन होते हैं बग़ैर तनख्वाह के, और आवाम से जो है वो दाद लेना चाहते हैं और खराज तहसीन वसूल करना चाहते हैं। तो नईम बुखारी साहब तो वैसे भी ज़िंदगी में बग़ैर तनख्वाह के ही चले, उनके और मामलात बहुत हैं, उनके तरीका वारदात बड़े। देखे ना कि एक प्रोग्राम में वो तजिया कार बन गए नईम बुखारी साहब, दूसरे में जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे, और वो इस तरह का जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उसका फॉर्मेट खुद टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे वो इस तरह है जैसे अमिताभ बच्चन ने आज से कोई 23-24 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति किया था, और जो अमिताभ बच्चन ने किया था 1998 में। और मुझे ये बताइए कि वो भी कोई खालस आइडिया नहीं था, वो भी फ्रेंचाइज जो है अमेरिका से लाए थे। नहीं, अगर इन्होंने करना भी था तो इसको इसमें पीएम को शामिल करने की क्या जरूरत थी, उसमें और बड़े लवाजमात हैं, मामलात हैं। ये आपका बिल्कुल एतराज ठीक है, ये बात ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एज प्रोग्रामर, मैं भी टेलीविजन के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ ना जी, प्रोग्रामिंग करता हूँ,
تو نگینہ صاحب یہ بڑی بےعزتی اور 2 نمبری ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروگرام اٹھا کے اس کو منوان جو ہے وہ چھاپ دیں. اس سے پہلے جو ہے نعیم بخاری سے پہلے جو پروگرام ہے یہ ایوب خاور نے کیا تھا پی ٹی وی کے لیے, اور ضیاء محی الدین صاحب کو امیتابھ بچن بنا دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ضیاء محی الدین صاحب تو اس کام کے دیوتا تھے. بے شک جی, ان کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کام کے دیوتا ہیں, لیکن ایوب خاور نے اور پی ٹی وی نے انہوں نے وداغی کر دیتا. وہ اس طرح کہ وہ اسی طرح بالکل جو پروگرام تھا اس کی نقالی یہاں کی گئی, اور اس کے جو وسائل تھے اور جو ایمبیانس تھا پھیلا ہوا اس کو بالکل سکیڑ دیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ امیتابھ بچن جو ہیں وہ اتنے بڑے سٹار ہیں جنہوں نے نٹور لال اور ڈان اور شکتی اور لاوارس اور پتہ نہیں کیا کیا فلمیں کی, ان کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے. اب وہ کام اگر آپ ضیاء محی الدین صاحب سے کروائیں گے, ضیاء محی الدین صاحب کمپیئر بڑے ہیں لیکن فلم میں انہوں نے جو کام کیا وہ فلاپ ہوئے ہیں. مجرم کون اسلم ڈار کی فلم تھی اور 1-2 اور چھوٹی چھوٹی فلمیں تھی. ہالی ووڈ کی فلم میں تو انہوں نے بہت چھوٹی سی ایک انسرشن دی ہے. تو ضیاء محی الدین صاحب ایکٹر بڑے نہیں ہیں, ہوسٹ جو ہیں. اور یہ اس کام کے جو ٹیلی ویژن پہ جو انہوں نے کیا یہ سب کانٹیننٹ میں اس ریجن میں, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کام کے نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے, لیکن ایکٹر نہیں ہے. تو آپ امیتابھ بچن سے جو کام منسوب ہے وہ ضیاء محی الدین سے کیوں کروا رہے ہیں؟ پی ٹی وی اور ایوب خاور صاحب, اس میں ایوب خاور صاحب بھی شاعر بہت اچھے ہیں, پروڈیوسر بہت اچھے ہیں, لیکن یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ورسٹ ترین کام کیا. جی بالکل جی. اب دیکھیں نعیم بخاری صاحب کی اگر بات کریں تو وہ اس چکر میں تھے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ میں کورٹ میں پیش ہوں گا, ایک میرا اپنا بڑا نام ہے, میں ایک مقام حیثیت رکھتا ہوں, اوپر پیچھے میرے بیک میں پرائم منسٹر ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جسٹس صاحب نے اتنے خوبصورت الفاظ میں وہ معاملات کو سامنے لائے. انہوں نے عطا اللہ قاسمی والا دوسرے پروگرام جو جی پہلے وہ چیئرمین تھے, تو ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے, بلکہ نعیم بخاری کے لیے تو یہ میں کہتا ہوں کہ انہیں خود ریزائن کر دینا چاہیے تھا جب جسٹس نے یہ کہا کہ آپ نے وہ اب لائے رہے, آپ نے وہ فیصلہ بھی پڑھا ہوا, پھر آپ کو کیسے دیکھیں. ہمارے ہاں ہماری ٹریجڈی اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, اس کا نام ہے تحریک انصاف. ٹھیک ہے جی, انصاف کی تحریک. اب مجھے یہ بتائیے کہ 70 سال عمر ہے بخاری صاحب کی, اللہ میاں انہیں صحت دے, تندرستی دے, اور وہ صحت مند ہے, لیکن جب ایک میرٹ ہے کہ 60 سال کی عمر پہ ریٹائرڈ ہو جانا ہے, آپ کسی 70 سال کے بندے کو, چاہے وہ عطا اللہ قاسمی صاحب ہوں, چاہے وہ نعیم بخاری صاحب ہوں, تو بھائی آئین, قانون اور میرٹ کو اگر آپ ان پڑھے لکھے لوگوں نے اور ان لیڈران نے اور ہمارے سربراہان نے, بھائی فوجی عامر تو اس آئین کو جو ہے وہ روندتے ہیں اور وہ اس کو کچرے کی وہ اس میں پھینکتے ہیں, کوڑے دان میں پھینکتے ہیں, اور ضیاء الحق کہتے ہیں کہ آئین کیا ہے, چند سطریں لکھی ہوئی. اور لیکن جو قانون دان ہیں, قانون کی تشریح جنہوں نے کرنی ہے, انہیں تو قانون پہ عمل کرنا چاہیے. وہ اصل بات یہ ہے جی, میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار پاکستان کے بڑے معروف صحافی جناب ضیاء شاہد صاحب کہیں وزٹ کر رہے تھے, تو طیارے میں, تو ان کے ساتھ غلام حیدر وائیں بھی تھے. تو وہیں صاحب نے بات کی, کہنے لگے جی میں تو ہر بات میرٹ پہ کروں گا. جی تو ضیاء صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی وہ معاف کسی کو نہیں کرتے. انہوں کہنے لگے معاف کرنا وہیں صاحب, آپ میرٹ پہ وزیر اعلیٰ بنے. بالکل. تو دیکھیں نا, میرٹ ہے کہ میرٹ غریبوں کے لیے معاملات ہی نہیں ہے. میرٹ وہاں تو میرٹ دیکھا جاتا ہے, یہاں میرٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بحث. اچھا ویسے نگینہ صاحب تسی جڑا ہے نا نعیم بخاری صاحب نو زیادہ انڈر ریٹڈ کر رہے ہو. نعیم بخاری صاحب جو یہ ہے نا, یہ تجزیہ کاری اور بھانڈ پونا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جو دوست ہے آفتاب اقبال, جو تلے کی جوتی پہن کے جو ہے وہ تجزیہ کاری کرتا ہے, خضاب لا کے سستا, اس سے بہت اچھے اس فارمیٹ کے بندے ہیں. وہ خبرناک انہوں نے جوائن بھی کیا تھا, لیکن خبرناک جیسے پروگرام میں
جو ہے وہ ٹائم دینا پڑتا ہے. جی جی. اور نعیم بخاری صاحب کا جب وہ مجھے پتہ چلا کہ نعیم بخاری صاحب اس فارمیٹ میں اور اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں تو میں نے اداکار سہیل احمد صاحب سے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, شاید پہلے سے بڑا ہو جائے گا. جی جی. میں نے کہا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی, لیکن یہ اس طرح سے ہوگا نہیں کیونکہ نعیم بخاری صاحب کی ایج جو ہے 65 سال ہے. اسٹیشن ان کا اسلام آباد ہے, پروگرام لاہور ہے. اس پروگرام کے جو ایوریج ٹائم ہے نا جی ایک پروگرام کی وہ 8 سے 10 گھنٹے ہے. جی جی. اور وہ اتنا ٹائم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کسی صورت بھی نہیں دے سکتے. ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اصل میں ان کی لائف تقسیم ہے, ڈیوائیڈ ہے. ہاں, وہ ایک جگہ نہیں ہے, وہ ذہنی طور پہ بھی منتشر ہے, صحیح پوچھیں تو جی, مینٹلی وہ ڈسٹرب ہے. صحیح, کیونکہ وہ ایک عرصے سے انہیں جو جھٹکا لگا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جائے کوئی چیز, بس ایسے ہی ہے. اور نعیم بخاری صاحب کے جو سٹینڈز ہوتے ہیں نا جی وہ اخلاقی اور کیا کہتے ہیں سماجی طور پر ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں فالو کیا جا سکے. جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا چودھری افتخار, وہ وقت نے ثابت کیا کہ چودھری افتخار صاحب بھی کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے, بلکہ ایوریج آدمی بھی نہیں تھے. انہوں نے پاکستان کی عدالت کو, قانون کو, انصاف کی جو سارا ایک وہ تھا اس کو نقصان ہی پہنچایا تھا. لیکن نعیم بخاری صاحب نے جو خط لکھ دیا تھا, فرمائشی خط لکھ دیا تھا مشرف کو, وہ بھی کوئی ایسی قابل ستائش جو ہے کو عمل نہیں تھا. اس کے بعد اب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے, پرچار کرنا ہے, اور پاکستانی فوج کا کرنا ہے. بھائی پاکستانی فوج کو آپ اسپیشل کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی فوج ریاست کا ادارہ ہے, وہ سارے ریاستی ادارے جو ہیں, چاہے فوج ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, اپنی اپنی جگہ محترم ہونے چاہیے. فوج کو آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ لولے پچو نہ لگائیں, وہ کیونکہ آپ وہ تو فوج تو ان کے ISPR کے جو سربراہ ہیں وہ آ کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے ذیلی ادارہ ہے حکومت کے اور ریاست کا. تو اب اس کو یار اگر نہیں بھی ہیں, اگر پریکٹیکلی نہیں بھی ہیں, اور بعض باتوں کا پردہ جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. وہ یہ آپ ان کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں خام خواہ شیخ رشید کی طرح کہ چک رہے ہو کہ جی وہ حکومت دا پرچار کرنا ہے. اور بھائی حکومت جو PTV ہے یا کارپوریشن ہے یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے. یہ کسی وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی جو اس سے پہلے نواز شریف تھے جب وزیر اعظم, وہ اس کے لیے جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے, پھر آپ ان کی تو مخالفت کرتے ہیں. اب عمران خان وزیر اعظم ہے تو ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں. عمران خان کریں, یوسف رضا گیلانی کریں, نواز شریف کریں, بے نظیر کریں, جو غیر قانونی غیر آئینی کام ہے وہ حضور وہ غیر آئینی ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. بالکل. جی دیکھیں جسٹس افتخار صاحب جو ہے نا ان کو اور تو کسی نے کچھ چلو کیا نہیں کیا, ان کے اپنے بیٹے نے ملک ریاض کے ساتھ جس طرح وہ پینگے بڑھاتے رہے, باہر کے فارن کے ہوٹلوں میں رہے, اور بلات کی وہ پوری لسٹ فائل بنی ہے. ملک یہ چودھری افتخار محمد کا بیٹا ارسلان چودھری جہاں عیاشی کرنے جاتا تھا وہ تے نہ ہی کسی نے جگہ دا نہیں سی پتا. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ کیا یہ یار یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے ہاں اور جس کو بڑا آدمی سمجھا گیا ہے وہ جو ہے وہ 2 نمبر ہی نکلا. بدقسمتی یہ ہے کہ جسٹس افتخار نے آخر تک, حالانکہ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کی ایکٹیویٹی سے واقف نہیں ہوتا؟ جی پتا ہوتا تو ان کو پتا تھا. نہیں تو اگر جسٹس افتخار کو نہیں تھا پتا تو یہ ایک فلاپ باپ تھا اور ایک نااہل انکمپیٹنٹ باپ تھا, اور پھر اس نے چیف جسٹس کیا ہونا تھا. میں اصل میں یہ بات اس تناظر سے کر رہا ہوں کہ ارسلان نے اپنے باپ کو خوار کیا, اور میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے عمران خان نے نعیم بخاری کو اور رسوا کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیل دیا ہو. میں آپ کو بتاؤں نگینہ صاحب, یہ آپ ہسٹری چیک کر لیجئے گا, جب ساری دنیا لکھ رہی تھی نا کہ انصاف کا مندر ہے یہ بھگوان کا گھر ہے افتخار محمد چودھری, تو عباس اطہر مرحوم ایک ایسے جرنلسٹ تھے بے شک کہ وہ ان کو اس طرح سے پلیس کر رہے تھے جیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کوئی غیر معمولی کام نہیں ہے اور ان کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے دوسرے شعبوں میں. اور میں چونکہ ان سے بہت متاثر تھا صحافتی طور پہ, سیاسی نظریات بھی ان کو جو ہے وہ میں اپنے تئیں
मेरी हम आहंगी थी शाह साहब से। मैं भी उनको कभी ये नहीं लिखा कि ये बहुत बड़ा कोई तारीख का नहीं, शाह किरदार जी का शुमार तो हमारे असातिज़ा में होता है ना जी, हमने बहुत सीखा उनसे। नगीना साहब, इसका जो है ना वो मेरा ख्याल है थोड़ा पंक्चर हो गया, वो ना करवा लिए, टायर चेंज करा लिए, स्टपनी ला ली है। अज स्टपनी जरा लभने नाले अज स्टपनी का जरा रेट तो पता करिए की है। स्टपनी है, स्टपनी की औकात भी पता लगती है, रही तो डिग्गी च, ये भी डिग्गी च बंद होने वाले हुण। मैं जो है ना वो बात कर रहा हूँ स्टपनी गाड़ी की जो टायर है उसका जो अजाफी टायर होता है ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं। तो जनाब मैं भी उसे दी गल कर रहा हूं, हुण कोई बंदा आप स्टपनी बनदा फिरे ते मेरा ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ कसूर है? नहीं बुखारी साहब ने इत्तेफाक से वो शायद स्लिप ऑफ टंग था, या वो जुगत तो करना मैंने आपको बताया कि उनके डीएनए में शामिल है, ये मेरा ख्याल है वो स्टपनी हाँ जी, ये स्टपनी जरा रेट पता करें। वाहन आ गई है, इस पे हम करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि एक स्टेपनी जो है ना नईम बुखारी साहब को भी भेज दें, चले फिर उन्हें ज़रूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि एक स्टेपनी तो है उनके वो, और एक स्टेपनी उनके पास ये आ जाएगी। सब आओ जरा, आओ जी, पूछिए कि भाई किन्नी है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਟਪਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। नहीं तो कोई और नाम ही है कि खाली स्टेपनी कहते हैं? नहीं कही था ये स्टेपनी क्यों कहते हैं? स्टेपनी का मतलब ही है स्पेयर में स्पेयर व्हील। अच्छा, बंदा भी कोई स्पेयर होता है, बंदा भी स्टेपनी होता है कि नहीं? नहीं बंदे ने बुढ़िया सब अगले स्पेयर रख लेना, बुढ़िया स्पेयर रख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा अच्छा।